ہاتھوں میں پاکستان مخالف جھنڈے، زبان پر پاکستانی تاناشاہی کے خلاف بغاوتی نعرے۔ یہ احتجاجی مناظر نتیجہ ہے پاکستانی غلامی سے بلوچستان کی آزادی کے لیے زور پکڑتی چاہت کا۔ یہ احتجاجی مناظر پختہ ثبوت ہیں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے بے انتہا ظلم و جبر سے دو ہاتھ کرنے پر آمادہ بلوچ قوم پرستوں کی یکجہتی کا۔ اپنی تاریخی ثقافت اور انا کو بچانے کے لیے بلوچوں کے دلوں میں بلند ہوتے انقلابی شعلوں کا۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچ رہنماؤں نے اب اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پاکستان سے ہر قیمت پر آزادی حاصل کرنے کا سرعام اعلان کر دیا ہے۔ بات کریں یہ ہم لوگوں کے پیدائشی حق ہے جن کو ہمیں خدا اور رسول اور قرآن نے دیا ہے۔ آزاد بلوچستان کے جدوجہد ہمارے جہاد ہے، ہم اس کے لیے جہاد کریں گے۔ ہم پاکستان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے پھانسی تک بھی جائیں گے مگر آزاد بلوچستان سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ہمارا مشن، ہمارا مقصد، ہمارا زندگی آزاد بلوچستان ہے۔ جیے BLA جیے آزاد بلوچستان۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے، لیکن پاکستان جو ہے بلوچستان کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، اور یہ ساری بندشیں اسی لیے ہے کہ یہ جو ہے پاکستان اپنی بقا کو بچا سکے۔ لیکن اب بلوچ قوم اس شعوری بنیاد پہ پہنچ چکا ہے کہ ہم اپنی آزادی کے بغیر کسی کم چیز سے ہم نہیں مانیں گے۔ بلوچستان پر پاکستان نے 1948 میں نہ صرف فوجی طاقت کی بنیاد پر جبراً قبضہ کیا بلکہ تبھی سے بلوچستان میں ڈیرہ جمائے بیٹھی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں بلوچوں کے ساتھ ناروا سلوک اور بلوچستان کے بے شقیمتی قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کرتی آ رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے بلوچ وسائل کی لوٹ کھسوٹ اور بلوچوں کے ساتھ غلاموں سے بدتر سلوک نے بلوچستان میں آزادی کے شعلوں کو آتش فشاں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں بلوچ رہنماؤں کو مسلسل ٹارگٹ کلنگ کا شکار بناتی آ رہی ہے۔ آزاد بلوچستان کے لیے جدوجہد کرنا ہر بلوچ کا فرض ہے۔ آزاد بلوچستان کے جدوجہد سے ایک انچ بھی بلوچ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب پاکستان اور بلوچستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے کسی صورت میں۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے اور جغرافیائی اعتبار سے سب سے اہم بلوچستان کو قدرت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، چاہے قدرتی سوئی گیس ہو یا گوادر بندرگاہ جیسے سمندری وسائل اور سونے اور ہیرے کی کانوں سے مالا مال بلوچستان۔ لیکن بلوچستان کے قدرتی وسائل کو پاکستانی حکمران دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور بلوچی عوام دانے دانے کے لیے محتاج ہو رہی ہے۔ جس گھر کے مالک کو اس گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اور باہر سے آ کے لوگ اس پر بیٹھ کے عیش و عیاشی کریں تو اس مالک کو اتنا حق تو ہے کہ وہ دور سے بیٹھ کے اس پر پتھر پھینکے بھائی۔ اردو کا وہ ایک شعر ہے کہ جس کھیت سے دیکھان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو جلا ڈالو۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ پاکستانی حکومت اور فوج بلوچوں کے ساتھ مفاہمت کی سنجیدہ کوششیں کرنے کے بجائے تاناشاہی حربے اور گھنونی سازشوں کا استعمال کر رہی ہے۔ اس تلخ سچائی کی مثال ہے معروف بلوچ رہنما سردار نواب اکبر خان بگٹی کے بہیمانہ قتل سے شروع ہوا بلوچی رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ دن بدن شدت اختیار کر رہا ہے۔ بلوچستان میں بار بار فوجی آپریشن اور بے گناہ بلوچوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کر کے ان کی نسل کشی تک کی کوششیں کی گئیں۔ یہاں تک کہ پاکستانی فوج اور ISI کی جانب سے اغوا کیے گئے ہزاروں بلوچ قوم پرستوں کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ پاکستان یہ سمجھتے کہ میں شہید وطن نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کر کے بلوچ قوم کے حوصلے کو پست کروں گا، نواب زادہ بالاچ خان مری کو شہید کر کے میں بلوچ قوم کو بزدل بنا دوں گا۔ یہ ان کے بھول ہے۔
आज एक अकबर खान शहीद और बालाच में चले गया है, लेकिन हजारों बालाच, हजारों अकबर खान और मैदान पर आए, इंशाल्लाह आते रहेंगे। हम नवाब अकबर खान के खून को इस तरीके से माफ नहीं कर सकते, उसका खून का बदला बालाच खान का खून का बदले सिर्फ और सिर्फ आजाद बलोचिस्तान है। आजाद बलोचिस्तान से कम बलोच को कोई जरूरत नहीं है, न कोई चीज पर वो बात कर सकता है। बाकी लोग जो पाकिस्तान के सूबाई खुद मुख्तियारी की बात करते हैं, 73 के आइन की बात करते हैं, 1940 के करारदाद की बात करते हैं, वो बलोच के गद्दार थे, गद्दार है, उनके बाप भी गद्दार है। जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो इनकलाब लाता है। पाकिस्तानी जुल्म जबर ने अब बलूचिस्तान में बगावत को ऐसे नाजुक मरहले में पहुंचा दिया है जहां से बलोची अवाम पाकिस्तानी गुलामी से आज़ादी से कम पर कोई समझौता करने के लिए हरगिज तैयार नहीं। यही वजह है कि अब बलूचिस्तान में हर तरफ आज़ादी के नारे बुलंद हो रहे हैं और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जिहाद करने का हर बलोची अहद कर चुका है। यहाँ तक कि बलोच खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग तक बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए फौज की गोली खाने और जान की बाजी लगाने का अहद कर चुके हैं।